السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں ایک اہم چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ زبان تو میری ہوگی لیکن فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ ہے صلاۃ التسبیح، جس کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی، اور صلاۃ التسبیح کا حدیث شریف میں بہت بڑا ثواب آیا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بے انتہا ثواب اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی، اور فرمایا تھا کہ اے میرے چچا، اس کے پڑھنے سے تمہارے سب گناہ، اگلے پچھلے، نئے پرانے، چھوٹے اور بڑے سب گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے چچا، اگر آپ کو ہو سکے تو یہ نماز جو ہے ہر روز پڑھا کریں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر ہفتے میں ایک دفعہ اس نماز کو پڑھ لیا کریں، اور اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں، اور اگر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک دفعہ تو ضرور اسے پڑھ لیا کریں۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نماز کے پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت باندھے، اور اس میں جس طریقے سے ہماری نماز پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنے کے بعد جو اس کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا میں بتاتا ہوں۔ وہ دعا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ دعا ہے جو دعا میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کو ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ یعنی 75 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 4 رکعت کے اندر یہ ہو جائے گا 300 مرتبہ۔ اگر 300 مرتبہ آپ نے 4 رکعت میں، یعنی 2 رکعت میں 75 مرتبہ، 2 رکعت میں 150 مرتبہ، اور 4 رکعت میں یہ ہو گیا 300 مرتبہ۔ اگر 300 مرتبہ آپ نے یہ صلاۃ التسبیح کے اندر اگر آپ نے پڑھ لیا تو آپ کی یہ نماز صلاۃ التسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اور ایک چیز میں اس کے بتاتا ہوں، اب اس کا وہ طریقہ بتا رہا ہوں پڑھنے کے لیے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، پہلے ثنا پڑھنے کے بعد، پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے پھر سورہ فاتحہ اور سورت کے ختم کرنے کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے رکوع میں جا کر کے سبحان ربی العظیم جو ہے یہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ کہنے کے بعد 10 مرتبہ وہاں پر بھی یہ دعا پڑھیں گے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد، رکوع سے یعنی کھڑے ہونے کے بعد جب سیدھا کھڑا ہو جائیں گے تو اس وقت بھی اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، پھر جب سجدے میں آپ جائیں گے تو سجدے میں جانے کے بعد سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر جب ایک سجدے سے بیٹھیں گے تو دوسرے سجدہ کرنے سے پہلے جو بیٹھتے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اور پھر جب دوسرا سجدہ کریں گے آپ، یعنی دوسرے سجدے میں جب جائیں گے تو سبحان ربی الاعلی کے بعد آپ پھر وہاں پر 10 مرتبہ اس کو پڑھیں گے۔ یہ پورا ملانے کے بعد ایک رکعت میں اگر آپ حساب لگائیں گے تو 75 مرتبہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو دوسری رکعت ہوگی اور تیسری رکعت جو ہوگی، چوتھی جو رکعت ہوگی، یعنی ایک رکعت کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، اس میں کیا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے آپ
15 मरतबा अगर पढ़ते हैं, एक रकात में पहली मरतबा 15 मरतबा, और आगे रुकू और सजदे में जो मैं तरतीब बताया हूँ उस तरतीब से अगर पढ़ते हैं तो ये आपकी सलातुत तस्बीह यानी तस्बीह की जो नमाज है ये मुकम्मल हो जाएगी। इसके फ़ज़ाइल भी मैंने आपको बता दिया, इसके तरकीब भी मैंने पढ़ने के बता दिया आपको। अब थोड़ी देर के लिए कुछ और थोड़ी बहुत इसके अंदर जो मसाइल है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर याद रखेंगे इन चारों रकातों में कोई सूरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुतय्यन नहीं है, जो सूरत आप चाहेंगे पढ़ लेंगे मान ली जाएगी। दूसरी बात, अगर कोई तस्बीह किसी जगह से भूल गए, आप वहाँ पे नहीं पढ़ पाए, जैसे रुकू के अंदर रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम के बाद आप 10 मरतबा कहना भूल गए, तो दूसरी जगह यानी सजदा में जब जाएंगे तो वहाँ पे 10 के बजाय आप 20 पढ़ लेंगे, तब भी इसको मान लिया जाएगा और मुकम्मल हो जाएगी। आखिर में एक चीज़ और, अगर ये सलातुत तस्बीह जो है इसके अंदर आपको किसी वजह से सजदे सहव हो गया है, यानी कोई कमी, फ़राइज़ में ताख़ीर और वाजिब छूटने की वजह से जो सजदे सहव होता है, अगर कोई कमी हो गई तो जो सजदे सहव करेंगे यानी सहव का जो सजदा करेंगे उसके अंदर ये तस्बीह नहीं पढ़ेंगे। और एक चीज़ और बता के अपनी बात ख़त्म करता हूँ, अगर तस्बीह जो है ये एक रकात में 75 मरतबा नहीं हुआ, यानी पूरे 4 रकात में 300 मरतबा अगर नहीं हुआ, कुछ कम हो गया, ये आपकी सलातुत तस्बीह नहीं होगी बल्कि ये नफल नमाज मानी जाएगी। अगर 300 मरतबा होता है 4 रकात के अंदर, तब जाकर के ये सलातुत तस्बीह होगी, यानी तस्बीह की नमाज मानी जाएगी, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो मैं अब आपसे दरख्वास्त करता हूँ, ये बड़ी अहम नमाज है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अल्लाह के रसूल के अल्फाज पे गौर कर सकते हैं जो उन्होंने अपने चचा को बताया था। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भी हजरात सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी बात उन तक पहुँच रही है, इस नमाज का ज़रूर एहतिमाम करेंगे। अल्लाह सारे गुनाहों को हमारे माफ़ फरमा देगा।